یہاں تھوڑی سی بات ذہن نشین فرمائیے، سحر کیا ہے اور اس کے معاملات یا اس سے بچنے کے راستے اسلام ہمیں کیا بتاتا ہے۔ پہلی بات یہ ذہن نشین فرما لیجئے کہ سحر اور معجزے میں فرق ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جو جادوگر آئے اور جنہوں نے جادو کیا، جس کو عربی میں سحر کہتے ہیں اور اردو میں ہم جادو کہتے ہیں، جادوگر تھے، اور وہ جو جادو لے کر آئے تو جادو کے اندر پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ جادو ہمیشہ ما تحت الاسباب، اسباب کے درجے میں کوئی کام ہوتا ہے، اور وہ اسباب عام بندے سے مخفی ہوتے، عام آدمی کو وہ نظر نہیں آتے۔ لیکن معجزہ وہ ما فوق الاسباب ہوتا ہے، اس میں اسباب بروئے کار نہیں لائے جاتے، اس میں نبی اسباب کو بروئے کار نہیں لاتا، براہ راست اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت بیچ میں حائل ہوتی ہے۔ پہلا فرق تو یہ ہو گیا۔ اور سحر اور جادو کے اندر جو اسباب اختیار کیے جاتے ہیں وہ اسباب عام انسانوں سے مخفی ہے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی کوئی ایسا عمل کرتا ہے، کوئی ایسا منتر پڑھتا ہے، ایسا کفریہ کلمہ کہتا ہے جس سے جنات خوش ہوں، کافر جنات خوش ہوں، اور وہ کافر جنات خوش ہو کر اس کی تمنا کو پورا کرے۔ کیا پڑھتا ہے؟ کفریہ کلمہ پڑھتا ہے، اور اس کفریہ کلمے کے پڑھنے سے وہ جن شیطان خوش ہوتا ہے اور خوش ہو کر اس کی مراد کو پورا کرتا ہے۔ کسی دور دراز کے علاقے سے، یوں سمجھیے آج سے 100 سال 400 سال پرانا کوئی یہاں کسی نے لا کے جن نے خط ڈال دیا ادھر، اب یہ جو پڑھنے والا ہے اس نے کوئی ایسا منتر پڑھا، کوئی ایسی چیز پڑھی ہے جس سے وہ جن کافر کیا ہوا؟ خوش ہوا، اور خوش ہو کر اس کو اللہ نے اتنی قدرت دی ہے کہ آنن فانن اس ملک سے اس ملک آ سکتا ہے، آنن فانن ہزاروں میل کا سفر کر کے وہ آپ کے سامنے حاضر ہو سکتا ہے، اور وہ آپ کے سامنے حاضر ہو کر اس نے کچھ بھی کہہ دیا، ایک سونا لا کے رکھ دیا، ڈھیر رکھ دیا۔ میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، یہی سے مغالطہ لگتا ہے، یہی سے غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں لوگ۔ اس نے کوئی اسباب اختیار کیے کہ نہیں کیے؟ میں نے عرض کیا تھا کہ جادو میں کیا ہے؟ اسباب کے دائرے میں کام ہوتا ہے، کوئی سبب اس نے کچھ پڑھا ہے، اس نے کچھ کفریہ عمل کر کے اس شیطانی طاقت کو اس نے کیا کیا ہے؟ خوش کیا ہے، اور وہ شیطانی طاقت خوش ہو کر اس کا کام بجا لا رہی ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ لیکن نبی سے جب ایسا کام سرزد ہوتا ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے عصا لاٹھی کو مارا پتھر کے اوپر اور وہاں سے پانی نکلنا شروع ہو گیا، تو یہاں براہ راست اللہ کی قدرت بیچ میں دخل اندازی، یہ ما تحت الاسباب نہیں ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ پھر دوسری بات یہ سمجھیے گا کہ سحر اور جادو کے اندر محض آنکھوں کا دھوکہ، تخیل، دماغ کا تخیل ہوتا ہے کہ وہ ایسا منتر پڑھ کر، ایسا کام کر کے اس نے آپ کے دماغ کو ایسا قابو کر لیا، اس جن کے ذریعے سے، اس مشرک کے ذریعے سے، اس شیطان کے ذریعے سے۔ جیسے آپ مجھے بتاؤ، جب آدمی کو غصہ آتا ہے اور غصے میں کیا کچھ منہ سے بول دیا، بعد میں کہتے ہیں غصے میں تھا، تو غصے میں تھا کا مطلب کیا تھا؟ کہ شیطان اوپر حاوی ہو گیا تھا، اس لیے زبان قابو میں نہیں رہی، ہاتھ بھی بسا اوقات چل جاتا ہے، تو پتہ یہ چلا کہ شیطان کو اتنا تسلط ہے کہ وہ یوں انسان کے اوپر حاوی ہو جائے۔ تو اس نے، جادوگر نے کسی اپنے عمل کے ذریعے سے، کسی منتر کے ذریعے سے، کسی چیز کے ذریعے سے، ایک جن کے ذریعے سے یہ مدد حاصل کر لی کہ یہاں دیکھنے میں آپ کو نظر آ رہا ہے پانی پھیلا ہوا ہے، حالانکہ پانی نہیں۔ اس لیے قرآن ان جادوؤں کے متعلق یہ کہتا ہے یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی۔ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جو جادوگر آئے تھے اور جنہوں نے لاٹھیاں پھینکی تھی، نظر یوں آ رہا تھا کہ وہ دوڑ رہی ہیں، نظر آ رہا تھا، یخیل، خیال یوں ہو رہا تھا کہ دوڑ رہی ہیں، حالانکہ دوڑ حقیقت نہیں ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کا جو معجزہ تھا، وہاں پر قرآن کہتا ہے فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، وہ ایک واقعتاً سانپ بن کر دوڑنے لگا، یعنی وہ لکڑی تھی بے جان سے جاندار شے بن گئی، حقیقت اس کی بدل گئی۔ لیکن جو سحر ہوا سامنے اور جادوگر جو جادو لے کر آئے، اس جادو کے اندر کیا ہوا؟ اس میں حقیقت چیزوں کی نہیں بدلی، نظر یوں آ رہا تھا مجمع۔